السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ یاسر، کلینکل سائیکالوجسٹ۔ خوش رہیے، مسکراتے رہیے، بیکاز یو ڈیزرو اے بیٹر لائف۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مرض کی جو کہ ہم میں سے اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اس سے نجات پانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنی انگلیوں کی سکن کو دانتوں سے کاٹتے ہیں، روکنے پر بھی نہیں رکتے، اور جب زیادہ روکا جائے تو انہیں غصہ آتا ہے اور ان کی عادت دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ یہ کیوں کرتے ہیں اور اس سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، وہ اپنے والد کی پرابلم لے کر آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد اکثر دروازوں کی نابز چیک کرتے رہتے ہیں، اسی طرح چولہے کی نابز کو بھی چیک کرتے رہتے ہیں، اور وہ سارا دن پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی ناب کھلی تو نہیں۔ اسی طرح کئی دفعہ رات کے وقت بھی وہ اٹھ کے دروازوں کو چیک کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو دو طرح کے حالات بتائے، ایک وہ جس میں پرابلم پر توجہ نہیں دی گئی اور دوسرا جس میں کلینکل سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کیا گیا۔ اصل میں یہ دونوں حالات تشویشناک ہیں۔ دونوں کی وجہ بچپن سے منفی حالات اور واقعات کے زیر اثر رہنا ہے۔ یہ منفی سوچیں آپ کے دماغ پہ اثر کرتی ہیں اور آپ کو اضطراب میں مبتلا کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو روٹین میں آپ نہیں کرتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام آپ کریں گے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی پریشانی دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور وہ عادت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس سے آپ کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے اور روٹین کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس بیماری کو ہم OCD یعنی آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ بچپن سے جڑی ہوتی ہے، جو کہ جب جڑ پکڑ لیتی ہے تو اس سے جڑے مسائل کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن تھراپی ہے، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ اپنے سیشنز میں کر سکتا ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو اس سے پریونشن اور اس کے علاج کے لیے بیسک ٹپس بتاؤں گی، جن پر عمل کرنے سے آپ بہتر فیل کر سکتے ہیں، لیکن پراپر علاج پراپر سیشنز میں کلینکل سائیکالوجسٹ کے ہی پاس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی مختلف اقسام کے بارے میں بتاتی چلوں۔ اس میں بار بار ہاتھ دھونا، سر کے بالوں کو توڑنا یہاں تک کہ گنج نمایاں ہو جائے، اپنے جسم اور چہرے کے بارے میں پریشان ہونا اور بار بار شیشہ دیکھنا، مختلف چیزوں کو دیکھنا یا اکٹھا کرنا اور اکٹھا کر کے بھی پریشان ہونا، دانتوں سے اپنی سکن کو کاٹنا، ذہن میں کوئی کاؤنٹنگ کرنا، اسی طرح سے کوئی کام ایک خاص طریقے سے کرنا اور اگر اس طریقے سے نہ کر سکیں تو پریشان ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ پرابلم بچپن یا لڑکپن میں ہی شروع ہوتی ہے، اس لیے اس پر کام بھی ہم بچپن میں ہی کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ عادت اپنائیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی عادات پہ نظر رکھنی ہے، اور جیسے ہی لگے کہ کوئی پریشان کن عادت ہے تو آپ نے فوراً اس کے حل کے لیے کوشش کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ انگلی کی سکن کو دانتوں سے کاٹتا ہے، آپ نے اس کو ہر دفعہ جب بھی وہ یہ کام کرے روکنا ہے۔ روکنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ آپ اس کی اٹینشن کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کو زبان سے یعنی کہہ کر روکیں کہ رک جاؤ، اور تیسرا یہ کہ اس کو ہاتھ سے روکیں یعنی زبردستی روکیں۔ ان 3 طریقوں میں سے جون سا طریقہ بھی آپ اپنائیں، آپ نے مستقل وہی طریقہ اپنانا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے ہر دفعہ بچے کو روکنا ہے۔ اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہے تو اسے روکیں اور ساتھ ساتھ سمجھائیں کہ یہ ایک بری عادت ہے، اس سے یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اور اگر بچہ تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے تو اس کے ساتھ کانٹریکٹ یعنی معاہدہ کر لیں، جیسے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا جب میں
چٹکی بجاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے جو عادت شروع کی ہے اس کو فوراً روک دو. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر دفعہ جب وہ یہ عادت اپنا رہا ہو تو اس وقت پہ آپ نے چٹکی بجانی ہے اور وہ یہ عادت چھوڑ دے. اس طرح کی عادات چھڑوانے کے لیے ریوارڈ اور پنشمنٹ کا طریقہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے. ریوارڈ کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز یا ایسا کام جو کہ بچہ روٹین میں نہیں کرتا وہ آپ نے ریلیٹ کر دیا اس کی اس عادت سے جو کہ آپ نے چھڑوانی. آپ نے اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر تم سارا دن یہ عادت جیسے کہ دانتوں سے انگلی کی جلد کو کاٹنے کی عادت نہیں کرو گے تو پھر تمہیں تمہاری فیوریٹ ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے 1 گھنٹہ دے دیا جائے گا. یہ ایک مثال ہے. اسی طرح سے آپ کئی چیزیں سوچ سکتے ہیں جو کہ بچے کی پسند کی ہوں. ریوارڈ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جس وقفے کے بعد وہ ریوارڈ دینے کا اپنے بچے کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا ہو آپ وہ ضرور دیں, کبھی مس نہیں کریں. کبھی کبھی ریوارڈ دینے کا طریقہ فائدہ نہیں دیتا تو ایسی صورت میں آپ نے پنشمنٹ کا طریقہ اپنانا ہے. سزا آپ نے بچے کے ساتھ مل کر ڈیسائیڈ کرنی ہے اور جب بھی وہ کام کرے جس سے آپ نے منع کیا ہے تو آپ نے ہر دفعہ جو ڈیسائیڈڈ سزا ہے وہ ضرور دینی ہے. یہ طریقہ بھی آپ نے ریوارڈ کی طرح جب تک وہ یہ کام ختم نہ کر دے مستقل جاری رکھنا ہے. اگر آپ بڑے ہیں اور آپ کو کوئی ایسی عادت ہے جو کہ پریشان کرتی ہے اور آپ اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی کچھ ٹپس دوں گی. سب سے پہلے تو آپ اس عادت کو ایک پیج کے اوپر تفصیل سے لکھ لیں, پھر اس کی فریکوینسی لکھیں. جیسے کہ سپوز آپ کو عادت ہے کہ آپ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ اس کی فریکوینسی کچھ اس طرح لکھیں گے کہ میں جب بھی واش روم جاتا ہوں تو میں 4 دفعہ ہاتھ دھوتا ہوں, اس سے پہلے مجھے تسلی نہیں ہوتی اور یہ 4 دفعہ دھونے سے میرے ہاتھ خراب ہوتے ہیں اور میں تنگ آتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے اس فریکوینسی پر کام کرنا ہے. یعنی اگر 4 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ اگلے 1 ہفتے کے لیے میں جب بھی واش روم جاؤں گا 3 دفعہ ہاتھ دھوؤں گا اور اس کے بعد آپ نے ڈیپ بریدنگ کرنی ہے اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ اتنی ہی جلدی 4 سے 3 دفعہ میں آ سکتے ہیں. جب 3 دفعہ ہاتھ دھو کر آپ ڈیپ بریدنگ سے اپنے آپ کو پرسکون کر لیں تو پھر آپ نے عادت بنانی ہے کہ ڈیپ بریدنگ کے بغیر بھی آپ پرسکون رہ سکیں. اگر اس میں 1 ہفتہ لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ ٹائم ٹیکنگ طریقہ ہے. جب آپ نے 3 دفعہ کی عادت اپنا لی تو اس کے بعد آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ اب میں 3 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ہاتھ دھوؤں گا اور ڈیپ بریدنگ کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کروں گا. ڈیپ بریدنگ کے ساتھ جب 2 دفعہ ہاتھ دھو کے آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ نے پہلے کی طرح ڈیپ بریدنگ کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ اس کے بغیر بھی ریلیکس ہو سکیں. اسی طرح آپ نے 1 دفعہ ہاتھ دھونے تک پہنچنا ہے. یعنی جب بھی واش روم جائیں 1 دفعہ ہاتھ دھوئیں اور آپ مطمئن ہو جائیں. اس میں وقت لگتا ہے لیکن یہ ایک بہترین طریقہ ہے جس پہ عمل کر کے اکثر لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ سے CBT بھی کرا سکیں تو آپ بہت بہتر فیل کریں گے, کیونکہ CBT ہماری سوچ کو چینج کرتی ہے جو کہ وجہ بنتی ہے ان پرابلمز کی جو کہ OCD میں نظر آتی ہیں. خوش رہیے, اپنا خیال رکھیے, پھر ملیں گے with another tip for better life.